السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 لفظی اور با محاورہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، تو آئیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وَأَقِيمُوا اور صحیح ادا کرو الصلاۃ نماز، وآتوا اور دیا کرو الزکاۃ زکوٰۃ، اور ارکعوا رکوع کرو، مع ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی رغبت دی گئی اور اب نیک اعمال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چونکہ ایمان اعمال پر مقدم ہے، اگر ایمان نہ ہو تو اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے ایمان کا حکم پہلے دیا گیا اور اعمال کا حکم بعد میں۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ خود کفر کرنا بھی کفر ہے، دوسروں کو ایمان سے روکنا بھی کفر ہے، اور کسی کو کفر کی رغبت دینا یہ بھی کفر ہے۔ تو ان تینوں قسموں کے کفر سے منع فرمایا گیا ہے، اور اب انہیں نماز کا حکم دیا گیا ہے، یعنی خود کفر نہ کرو، دل کو ایمان سے روک کر کافر نہ بنو، پھر نیک اعمال بھی کرنا اور دوسروں کو بھی نیک اعمال سے نہ روکنا۔ اور دوسرا یہ کہ اب تک انہیں ایمان کا حکم دیا گیا تھا، اب انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ صرف ایمان ہی پر قناعت نہ کرنا کہ بس کلمہ پڑھ کے بیٹھ رہو، بلکہ اس کے بعد نیک اعمال بھی کرنا، کیونکہ نیک اعمال جتنے زیادہ ہوں گے اتنے ہی درجات بلند ہوں گے۔ تیسرا یہ کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ تم لوگوں کو ایمان سے روک کر اپنی علیحدہ جماعت نہ بناؤ، اب فرمایا جا رہا ہے کہ خود ایمان لا کر مسلمانوں کی جماعت میں آ جاؤ۔ چوتھا اس کا تعلق یہ ہے کہ علماء بنی اسرائیل 3 بڑی بیماریوں میں گرفتار تھے۔ ایک خود پسندی، دوسرا مال کی حرص، تیسرا حسد وغیرہ۔ تو ان کے لیے 3 علاج فرمائے گئے: نماز، زکوٰۃ اور جماعت نماز، یعنی نماز کی جماعت میں شرکت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی وجہ سے نمازی سے خود پسندی دور ہو جائے گی۔ اگر اس کے اندر خود پسندی ہے تو وہ دور ہو جائے گی، جسے عجب بھی کہتے ہیں۔ اور زکوٰۃ سے مال کی محبت میں کمی آ جائے گی کہ حقیقتاً تو مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اس کے پاس جو مال ہے وہ کم ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف اس کا مال قیامت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ظاہری طور پر ایسا لگ رہا ہے مال کم ہو رہا ہے، 100 میں سے زکوٰۃ دی تو کم ہوا، لیکن حقیقی طور پر قیامت کے لیے جمع ہو رہا ہے تو بڑھ رہا ہے۔ اور تیسرا، جماعت میں شرکت سے حسد دور ہوگا، لوگوں کے ساتھ ایک صف میں ہی کھڑا ہوگا۔ اگر بہت بڑا آدمی ہے، چودھری ہے، پھنے خان ہے، تو ساتھ جو ہے وہ شاید کوئی چوکیدار کھڑا ہو یا کوئی اور غریب آدمی کھڑا ہو، تو جب ایک صف میں کھڑا ہوگا اس کے اندر حسد دور ہوگا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یعنی بادشاہ اور نوکر ایک صف میں ہی کھڑے ہوں گے، حسد ختم ہو جائے گا۔ اور ایمان لا کر وہ شفا خانہ مصطفیٰ میں داخل ہوں گے، اور یہ 3 نسخے استعمال کر کے ان کے اندر یہ جو 3 بیماریاں ہیں ان سے بھی وہ پاک و صاف ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، حضور امت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ہی پیارا اس کا معنی کیا ہے، اور صحیح ادا کرو نماز۔ چونکہ
ایمان کے بعد نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے کا فرق پہلے جو ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں اور پڑھنا کسے کہتے ہیں، اور نماز صحیح پڑھنا، ہمیشہ پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا، نماز کی فکر رکھنا، سفر و حضر، تندرستی و بیماری، ہر حال میں نماز پڑھنا نماز قائم کرنا کہلاتا ہے، اور نماز قائم کرنا ہی انسان کو برائیوں اور بے حیائیوں کے کام سے بچاتا ہے، اور نماز قائم کرنے والا مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچے گا تب بھی وہ نماز پڑھنے کی تمنا کرے گا یا نماز کی فکر میں رہے گا، جیسا کہ بہت ساری احادیث سے ثابت ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ اگر دیکھا جائے یہ حکم جو ہے وہ بنی اسرائیل کو ہے، تو انہیں کہا گیا ہے کہ جس طرح تم نماز کی فرضیت کا عقیدہ نہیں رکھتے، تمہیں چاہیے کہ ایمان لا کر نماز کی فرضیت کے قائل ہو جاؤ، نماز کی فرضیت کے عقیدے پر عمل کرو۔ اس طرح جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے اگر یہ حکم بنایا جائے تو ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ اے بنی اسرائیلیو، نماز کی فرضیت کے قائل ہو جاؤ۔ آگے اللہ نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ اب نماز کے بعد ادائے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ نماز بدنی عبادت تھی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور بدن جو ہے مال سے افضل ہے، اس لیے نماز زکوٰۃ سے افضل ہے، اور اسی وجہ سے نماز کو پہلے ذکر کیا گیا، زکوٰۃ کو بعد میں۔ دونوں جگہ حکم بظاہر یکساں نظر آ رہا ہے، یعنی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، لیکن نماز کا حکم مثل زکوٰۃ کے نہیں ہے، کیونکہ نماز ہر غریب و امیر، ہر بیمار اور تندرست پہ فرض ہے، اور زکوٰۃ صرف اور صرف مالداروں پہ، کہ زکوٰۃ کا لفظی معنی بڑھنا اور پاک کرنا ہے، تو جن کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا وہ مال دے کے اپنے مال کو پاک و صاف کرتے رہیں گے۔ اب اس کے بعد تفسیر کبیر میں فرمایا گیا ہے کہ صدقہ و خیرات میں 6 فائدے ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں نصیب ہوں گے۔ دنیا میں تو رزق میں برکت، مال میں اضافہ اور گھر میں آبادی ہوتی ہے، اور آخرت میں صدقہ عیبوں کو چھپائے گا، قیامت کی دھوپ سے بچائے گا اور آگ سے آڑ بن جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ اس نظریے سے بھی دیں کہ 3 فائدے دنیا کے حاصل کریں اور 3 فائدے کل قیامت والے دن حاصل ہوں گے۔ اب اس کے بعد ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ تیسرا حکم ہے، یعنی اے بنی اسرائیلیو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور رکوع کے لغوی معنی ہے جھکنا، پست ہونا، اور اصطلاح شریعت میں نماز کے ایک رکن کا نام ہے، تو یہاں لغوی معنی مراد ہے جس طرح مسلمان اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، تم بھی سرکشی چھوڑ کر ان کے ساتھ اطاعت کیا کرو۔ اور اصطلاحی معنی یعنی تم ان نمازیوں کے ساتھ رکوع والی نماز پڑھا کرو، کیونکہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، مسلمانوں کی نماز میں رکوع تھا۔ اب ان کی شریعت ختم ہو چکی، اب شریعت مصطفیٰ کا دور آ چکا، تو انہیں کہا جا رہا ہے تم نماز پڑھتے ہو وہ قابل قبول نہیں ہے، اب دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اب اگر نماز پڑھنی ہے تو وہ نماز پڑھو جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اس طرح نماز پڑھو جس طرح میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ اور یہاں پہ ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، کیونکہ جماعت کی نماز تنہا نماز پر 27 درجہ افضل ہے۔ ایک آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے، ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اسے 27 درجہ اکیلا نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص کی عشاء کی نماز رہ گئی، اب اس نے اس کے بدلے میں 27 نمازیں پڑھی فرض، سو گیا، صبح اس کو خواب میں غیب سے آواز آئی کہ تم نے 27 ایک کے بدلے 27 نمازیں پڑھ لی ہیں کہ جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے گا، لیکن جو فرشتوں نے آمین کہا تھا وہ تمہیں کہاں سے ملے گا؟ یعنی ولد الضالین بندہ کہتا ہے
فرشتے آمین کہتے ہیں، پیچھے مقتدی بھی آمین کہتے ہیں۔ اگر بندوں کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق یا موافق ہو جائے تو ان کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت سے اس کا خلاصہ ذرا سماعت فرمائیں کہ جب بنی اسرائیل کو ایمان اور ایمانیات کا حکم دیا جا چکا تھا تو اس کے بعد تقوی اور طہارت کا حکم دیا کہ نماز کو اچھی طرح قائم کرو تاکہ تمہارے دل نرم ہوں اور دلوں کی سیاہی دور ہو، اور پھر خدا سے ڈرو اور ڈر کر اپنے مال میں بھی کچھ مقرر حصہ بھی اس کی بارگاہ میں فقراء اور غرباء کو دیا کرو، اس کے نام پہ دیا کرو، جس سے تمہارا مال پاک ہوگا اور خوب بڑھے گا۔ اور نماز اپنے گھروں میں اکیلے نہ پڑھا کرو بلکہ پنجگانہ جماعت میں شامل ہو کر نمازیوں کے ساتھ نماز ادا کیا کرو تاکہ تم کو دین کی برکتیں اور انوار حاصل ہوں اور لوگوں کے اندر باہم محبت پیدا ہو اور حسد اور کدورت کی جو بیماریاں ہیں تمہارے دلوں میں وہ پاک و صاف ہو جائیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں چند فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایمان سارے اعمال سے افضل ہے اور نماز باقی اعمال سے بہتر ہے، اس لیے کہ ایمان قلب کا فعل ہے اور نماز قالب کا، یعنی ایمان دل سے بندہ لاتا ہے اور نماز بندہ اعضاء یعنی پورے جسم سے پڑھتا ہے۔ اور زکوٰۃ مال کا، تو نیز تمام اعمال، یہ دوسری فضیلت یہ ہے کہ تمام اعمال جو ہے وہ عرش پر جو ہے وہ ملے ہیں، لیکن یہ نماز ایسی فضیلت والی چیز ہے کہ یہ عرش پہ نازل نہیں ہوئی بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش پہ نہیں نازل ہوئی بلکہ عرش پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا اور وہاں پہ یہ نماز کا تحفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا۔ اور دوسری چیز کہ نماز کا حکم پہلے ہے، زکوٰۃ کا حکم بعد میں۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کو اپنی جان زیادہ عزیز ہوتی ہے، پھر بعد میں دوسری چیز، جس طرح کہ قرآن میں ہے رب اغفر لی ولوالدی، پہلے اپنے لیے بخشش طلب کرو، یعنی اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو، تو پہلے اپنے لیے دعا ہے پھر دوسروں کے لیے۔ تو نماز بدن ہے اور بدن سے کام کرنا پڑتا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ مال میں ہوتی ہے اور بدن مال سے افضل ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ نماز کا حکم پہلے دیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے، کیونکہ نماز بھی ایک فعل ہے اور زکوٰۃ بھی۔ اور تیسرا یہ کہ نماز با جماعت پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ تنہا نماز پڑھی تو کیا پتہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن جماعت میں اگر کسی ایک آدمی کی بھی نماز قبول ہو گئی تو اس کے صدقے پورے جماعت والوں کی نماز قبول ہو جائے گی، اس وجہ سے جماعت سے نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ چوتھا یہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی، اس لیے کہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو جس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر تم رکوع میں مل جاؤ گے تو تم اس رکعت میں سب کے ساتھ مانے جاؤ گے، ورنہ نہیں۔ اور دوسرا، جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ اقیم الصلاۃ پر عمل کرتے ہوئے نماز سیدھی ہو، ٹیڑھی نہ ہو، یعنی قلب بھی اور قالب بھی، یعنی جس طرح جسم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے اسی طرح دل بھی اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں اپنا خالی کاسہ لیے وہاں پہ کھڑا ہو۔ اس کی ایک حکایت بیان کروں۔ امام محمد غزالی کے چھوٹے بھائی حامد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ولی کامل تھے، یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز نہ پڑھتے تھے۔ انہوں نے والدہ سے شکایت کی کہ حامد بھائی مجھ میں کیا خرابی دیکھتے ہیں کہ میرے پیچھے نماز ادا نہیں کرتے؟ امام محمد نے عرض کیا کہ ان کا قالب یعنی جسم نماز میں ہوتا ہے اور قلب یعنی دل کتابوں میں، یعنی نماز میں قرات کے وقت فقہی الجھنوں میں الجھے رہتے ہیں۔ والدہ نے فرمایا بیٹا یہ مرض تم میں بھی پایا جا رہا ہے، وہ تو نماز میں مسائل ڈھونڈتا ہے، آیات میں غور و فکر کرتا ہے، اور تم اس کی عیب جوئی کرتے ہوئے اس میں کھوئے ہوتے ہو، تو تم سے وہ بہتر ہے کہ اس کا قلب کتابوں میں رہتا ہے اور تمہارا قلب عیب جوئی میں رہتا ہے۔ تو نماز کامل وہ تھی
کہ تم ما سوی اللہ کی خبر نہ رہتی، تمہیں ما سوی اللہ کی خبر نہ رہتی، اللہ کے سوا تمہیں کسی چیز کی خبر نہ رہتی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا قلب بھی، ہمارا قالب بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو، اور اس کی طرف دامن طلب پھیلا کے یا خالی دامن اللہ کی بارگاہ میں پھیلا کے ہر چیز جو ہے وہ مانگ رہا ہوں۔ تو اس آیت سے یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوئیں۔ اب انشاءاللہ اگلی آیت بیان کی جائے گی، اور اس میں انشاءاللہ جو تفسیر ہوگی وہ بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔